اگر امریکہ واقعی کسی ملک کے اندر جا کر فوجی کارروائی کے ذریعے اس کے صدر کو اغوا کر کر نیو یارک لے آئے اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ ہم اب کچھ عرصہ اس ملک کو چلائیں گے اور اس کے تیل کا سیکٹر خاص طور پر ہم سنبھالیں گے، امریکن کمپنیز ان تیل کے کنوؤں کا چارج سنبھال لے گی اور تیل نکالنے کا کام امریکن کمپنیز کرے گی، تو پھر اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کو قانون کی طرف نہیں، جنگ اور مفاد کی طرف دھکیلتا ہے۔ اب اسے جذبات میں نہیں، 3 حصوں میں سمجھیں: قانون، مفاد اور نتیجہ۔ قانون کی بات بہت سادہ ہے، خود مختاری کا مطلب ہے کہ ہر ملک کے اندر اس کے فیصلے کرنے کا اختیار عوام کا ہے اور اس ملک میں اگر امریکہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہو کر سیکیورٹی آپریشن کرے، پھر ایک بیٹھے ہوئے صدر کو نکال کر اپنے ملک میں لے جا کر اس کا ٹرائل شروع کر دے، اس پر مقدمہ چلائے، تو یہ وہ کام ہے جو بین الاقوامی قوانین کو نہ صرف کمزور کرتا ہے بلکہ یہ واضح کرتا ہے کہ طاقتور ہی اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ساورن نہیں ہے، مطلب کبھی بھی کسی کو بھی اٹھا لو اگر آپ کے پاس طاقت ہے۔ یہ صرف گنڈا گردی ہے، اس میں انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئیں، کیونکہ پھر ہر طاقتور ملک یہی کہہ سکتا ہے کہ میرا کیس ہے، میں خود ہی جا کر پکڑ لیتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قانون پیچھے رہ جاتا ہے اور طاقت آگے آ جاتی ہے۔ اب مفاد کی بات کریں، امریکہ نے اس واقعے کو منشیات اور نارکو ٹیررزم کے کیس کے طور پر پیش کیا، لیکن امریکہ کے اپنے بیانات میں ایک اور لائن بہت واضح ہے: وینزویلا کا تیل اور امریکہ کی کمپنیوں کے ذریعے اس تیل کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ یہاں میں بہت صاف بات کروں گا، جب کسی کارروائی کے فوراً بعد تیل، کنٹریکٹس اور ہم چلائیں گے والی زبان سامنے آئے تو پھر نیت پر سوال اٹھتا ہے، کیونکہ اگر مقصد صرف عدالت ہوتی تو فوکس عدالت پر رہتا، اگر مقصد صرف انصاف ہوتا تو زبان میں گورننس، ہم کنٹرول کریں گے، یہ تیل کی کمپنیاں، ہماری تیل کی کمپنیاں ادھر جائیں گی، اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے تیل کے لیے ہی اس ملک پر حملہ کیا اور اس کے صدر کو اغوا کر لیا۔ اب تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس طرح کے اقدام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر پاور ویکیوم بنتا ہے، لوگ چاہے کسی لیڈر کے حق میں بھی ہوں یا خلاف ہوں، ریاست کو چلانے کے لیے تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ اچانک قیادت ہٹ جائے تو سیکیورٹی، معیشت، کرنسی، روزمرہ کی زندگی کے معاملات سب دباؤ میں آ جاتے ہیں اور اسی دباؤ میں عوام سب سے زیادہ پس جاتے ہیں۔ مہنگائی، خوف، بے یقینی اور پھر اندرونی ٹکراؤ کا رسک۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہم استحکام لائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب باہر سے طاقت استعمال کر کے نظام کو ہلایا جاتا ہے تو استحکام کم اور عدم استحکام زیادہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اسے مدد نہیں مداخلت سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور خطرہ پیدا ہوتا ہے، یہ نظیر بن جاتی ہے کہ آج وینزویلا، کل کوئی اور اگر امریکہ یہ کر کے بھی سیاسی قیمت کم دے تو پھر مستقبل میں ایسے آپریشن کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس عالمی قانون کو کمزور ہوتا اور دنیا میں مزید طاقت کے اصول پر چلتی ہے، اور طاقت کے اصول پر انصاف ہمیشہ کمزور کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اسی پوری کہانی میں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وینزویلا کے اندر مسائل نہیں ہیں یا وہاں سیاست صاف ہے، ہر ملک کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کو یہ حق ہے کہ وہ خود جج بن جائے، خود پولیس بن جائے اور خود ہی حاکم بنے اور بات کرے کہ میرے نزدیک یہ اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا اور میں جا کے وہاں پر انصاف کروں گا، وہاں پر میں جمہوریت لے کے آؤں گا اور اس کے بعد وہاں کا تیل جو ہے وہ میں نکال لوں گا۔ اور جب کنٹرول تیل کے ساتھ جڑ جائے تو معاملہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں صرف امن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں رسائی اور فائدہ بھی چل رہا ہے۔ آخر میں میری لائن بہت سیدھی ہے، امریکہ کی ایسی جارحانہ پالیسیاں جس میں طاقت استعمال ہو، خود مختاری پامال ہو اور ساتھ تیل کا فائدہ بھی لیا جائے تو یہ غلط ہے۔ یہ دنیا کو محفوظ نہیں بناتی، یہ دنیا کو مزید خطرناک بناتی ہے۔ اگر واقعی انصاف چاہیے تو راستہ عدالتوں، معاہدوں، شفاف عمل اور بین الاقوامی اصولوں سے گزرتا ہے۔ فوجی کارروائی اور ہم اب ملک چلائیں گے جیسے جملوں سے نہیں، اور اگر دنیا نے اس معیار کو نارملائز کرنا ہے تو پھر کل جب کسی اور ملک کے ساتھ یہی ہوگا تو ہمارے پاس احتجاج کے لیے اصول کم ہوں گے، صرف نعروں کی آواز ہی رہ جائے گی۔